الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا. دولت مند لوگ بلند درجے والنعیم المقیم اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے. فقال آپ نے پوچھا وما ذاک وہ کیسے؟ فقالوا فقراء مہاجرین رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یصلون کما نصلی وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ اور وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے، یعنی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے. وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. یعنی دولت مندی کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو. وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ اور اپنے بعد والوں سے تم بڑھ جاؤ. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جیسا عمل کرے، بلکہ جو تمہارے جیسا یہ عمل کرے جو ابھی میں بتانے والا ہوں. قالوا انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل تو ضرور بتلائیے. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر كل صلاة 33 مرة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فرجع فقراء المہاجرین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا مفہوم سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین کو یہ عمل بتا دیا، انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن دولت مند مسلمانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے، یعنی انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. اب
اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا فقراء مہاجرین رضی اللہ عنہم دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقالو، اور عرض کیا، سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، اور عرض کیا کہ ہمارے اس فعل کی گونج ہمارے دولت مند بھائیوں نے بھی سن لی ہے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اپنا لیا ہے. ففعلوا مثلہ، اس عمل کو اپنا لیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے. دثور الاموال الکثیرہ، یعنی بہت مال. الفاظ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہو. کیا مطلب؟ یعنی اس طرح ہر کلمے کو 11 مرتبہ کہہ لینے سے 33 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے. یہ الفاظ حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ہر کلمہ 33 مرتبہ کہا جائے. اب اصل عبارت یوں ہوں گی، تسبحون خلف کل صلاۃ 33، اسی طرح وتحمدون، اور اسی طرح وتکبرون. یعنی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور اسی طرح 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کریں. نیز اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکی کے معاملے میں کس طرح بڑھ چڑھ کر رغبت رکھتے تھے، اور ان کی نظر اپنے سے زیادہ اعمال خیر کرنے والوں پر ہوتی تھی، اور پھر انہی کسی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے. نیز اہل ثروت یعنی دولت مند لوگ اگر تمام احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ دولت مندی کی وجہ سے مالی عبادات کا بھی اہتمام کریں گے تو یہ ایسا شرف و فضل ہے جس میں دوسرے اہل ایمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جو دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے صدقہ و خیرات وغیرہ کرنے سے معذور ہیں. باب ذکر الموت وقصر العمل، موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالی نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن
تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، چنانچہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وقال تعالی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نیز فرمایا کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی جاندار کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا۔ وقال تعالی فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر کہے اے رب تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی، فاصدق، کہ میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالی نے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آئے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، تاکہ جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں، یاد رکھو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک بات ہے جسے وہ کہے گا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف ایک بات ہی ہے جسے وہ کہیں گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوگے وہی لوگ کامیاب ہوگے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون،
اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے چہروں کو آگ جھلستی ہوگی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہو کر پڑے رہے گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون الی قولہ تعالی کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہ جاتی تھیں بس تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آگے آیات اللہ کے اس فرمان تک، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے برس رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، چنانچہ تو گنتی کرنے والوں یعنی فرشتوں سے پوچھ لے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا تم واقعی تھوڑا ہی رہے اگر تم جانتے ہوتے۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پس تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں اور اس سے جو اللہ نے حق نازل فرمایا؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اکثر وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ فائدہ آیات، ان تمام آیات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کا ساز و سامان ایک متاع فریب ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جنہیں زوال اور فنا نہیں، لیکن ان اخروی نعمتوں کے مستحق صرف اہل ایمان ہوں گے۔ اہل فسق و کفر کے لیے تو جہنم کا سخت عذاب ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا رہتا ہے اور اس طرف توجہ نہیں دیتا، یعنی انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن مرنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا جو کسی طرح ممکن نہیں۔ اس
اس لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان موت اور اپنے انجام کو ہر وقت یاد رکھے اور آخرت کی تیاری اس چیز سے اپنے آپ کو کسی بھی وقت غافل نہ رکھے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، فقال، اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو، اجنبی ہو، یا جیسے رہ گزر رہتا ہے، یعنی مسافر رہتا ہے، راستے سے گزرنے والا رہتا ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ حدیث پاک میں دنیا اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ آدمی دنیا میں مسافر کی سی زندگی گزارے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر یہ ممکن نہیں، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو وہ رفتہ رفتہ اسی کا بن جاتا ہے، اگرچہ یہ شخص آخرت والے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن یہ ناپاک دنیا کی محبت رنگ لائے بغیر اس کو نہیں چھوڑتی۔ اسی وجہ سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس جادوگر دنیا سے بچتے رہو، یہ تو علماء کے دلوں پر بھی جادو کر دیتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ 3 آدمی عقل مند ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جو دنیا کو اس سے پہلے خود چھوڑ دے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو قبر کی تیاری اس میں جانے سے پہلے کرے۔ نمبر 3، جو اپنے مولا کو، جو اپنے آقا کو اس سے ملاقات سے پہلے پہلے راضی کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو موت سے پہلے راضی کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔